کسی بھی پاکستانی کے لیے اس کے ملک کی سلامتی اور مفاد اولین درجے پر ہونا چاہیے اور اس میں کسی اگر اور مگر کی گنجائش نہیں نکلتی۔ لیکن جب ملک کے صف اول کے سیاستدان اور ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری اپنے سیاسی بچاؤ اور کرپشن کا پیسہ بچاؤ مہم پر نکلے تو انہوں نے اپنے مفادات کے آگے ملکی اور قومی مفاد کو فراموش کر دیا اور کسی غیر ذمہ دار شخص کی طرح ایسے بیانات دیے جو قطعی طور پر قومی سلامتی کو ذک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے 70,000 سے زائد سویلین اور فوجیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک صرف اپنی علاقائی برتری قائم رکھنے یا ایک مسلمان ملک کی ایٹمی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینے پر کمر بستہ ہیں، اور پاکستان مسلسل کئی سالوں سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں جب ہم کئی برسوں سے کثیر مالی اور جانی نقصان اٹھا رہے ہیں، ہمارے وہ سیاستدان جو خود کو مستقبل کا سربراہ سمجھنے کے خواب دیکھتے ہیں، اسی ملک میں رہ کر، اسی ملک کو لوٹ کر کھا کر، اسی ملک کی جڑیں کاٹنے میں مصروف عمل ہیں، کیونکہ اب ان سے ان کے لوٹ مار پر سوال ہو رہے ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس، جعلی کمپنیوں اور منی لانڈرنگ کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اب ان کو نیب کالا قانون دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ نیب کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ اپنے دور حکومت میں ہم نے نیب کی لگامیں نہیں کسیں۔ یہ بیانیہ مسلم لیگ نون نے بھی جاری کیا جب وہ نیب کی چھری تلے آئے، اور پھر یہی پچھتاوا پیپلز پارٹی کو بھی ہوا۔ تو جناب، غلطی تو آپ لوگوں سے اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس وقت آپ اقتدار کی مسند پر سوار تھے، بساط بھی آپ کی تھی اور سارے ہاتھی گھوڑے بھی آپ کے تھے۔ نیب نے آپ دونوں جماعتوں کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اس لیے آپ کو خیال ہی نہ آیا، اور اب جب آپ کے کچھے چٹھے کھل رہے ہیں تو اب آپ نیب کے خلاف ہو گئے اور اس حد تک بوکھلا گئے کہ قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس وقت جب بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات خراب ہیں، تین ممالک کا گٹھ جوڑ پاکستان کی ترقی و مضبوطی سے خائف سازشوں میں مصروف ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دے کر اسے تنہا کرنے کے مذموم عزائم رکھتا ہے، بھارتی میڈیا ہماری ہر خبر اور سیاسی بیان پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایسے میں اگر بڑی جماعتوں کے رہنما قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیں تو یقیناً ان کے بیان کو غداری کی صف میں شامل کرنا چاہیے۔ پہلے ہی ڈان نیوز میں دیے گئے میاں صاحب کے بیان کو عالمی عدالت میں کلبھوشن کیس میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈان لیکس جیسا بڑا سکینڈل ہمارے لیے عذاب بنا، اور اب بلاول کا بیان کہ پاکستانی حکومت کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو حفاظت میں رکھتی ہے تاکہ بھارتی طیارے ان کو نہ مار سکیں، یقیناً لمحہ فکر ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس بیان پر خوب خبریں لگائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول جو کہ ایک سمجھدار سیاستدان کے روپ میں ابھر رہے تھے، کس نے ان کو اس قسم کے بیان دینے کا مشورہ دیا؟ کیا وہ اپنوں کے تیروں کا شکار ہوئے یا سیاست اور پیسہ بچاؤ مہم کی خاطر ملک دشمن عناصر سے لیسن لینا شروع کر دیا ہے، یا وہ ہر طرف سے گھیراؤ کی وجہ سے حواس باختہ ہو گئے ہیں؟ وجہ جو بھی ہو، لیکن ان کا یہ بیان ان کی آئندہ سیاست میں ہمیشہ بازگشت کی طرح سنائی دے گا، کیونکہ اس بیان نے خود ان کا کردار بھی مشکوک کر دیا ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم اتنی قربانیوں کے بعد اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک و قوم کی سلامتی کو داؤ پر لگا دے۔ لہٰذا ریاستی اداروں کو اب ایسے تمام سیاستدانوں کی زبانوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کچھ قانونی اور عملی اقدامات کرنے کی فوری ضرورت ہے۔